الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے. اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہیں کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں. And do not eat of that upon which the name of Allah has not been mentioned, for indeed it is grave disobedience. And indeed do the devils inspire their allies among men to dispute with you, and if you were to obey them, indeed you would be associators of others with him. And is one who was dead, and we gave him life and made for him light by which to walk among the people like one who is in darkness, never to emerge therefrom? Thus it has been made pleasing to the disbelievers that which they were doing. And thus we have placed within every city the greatest of its criminals to conspire therein. But they conspire not except against themselves, and they perceive it not. And when a sign comes to them, they say, never will we believe until we are given like that which was. After meeting new peoples with your initial part knowledge, when you know them completely, several years past wasted in obtaining experience, if you have to understand and learn after failing in love, affair, marriage life, in work, in services, and after accident, prisons, mental hospital. After losing children life, then for what purpose Allah sent down Book of Guidance Quran Muhammad Ilyas TK Enterprises, Clearing Agent, G16 Ground Floor. Karachi Cotton Association Building, Karachi Cell Number +9233171152625. Email milyazam71@hotmail.com. Grand Masjid Al Haram Mecca and Al Masjid at Nabawi Medina Ambiya, alayhimus salam, Prophets peace be upon them. See both World News Agency for the peoples of all kind religions and faiths, protectors of Allah, all books and orders revealed, holy religious books, Torah, Zabur, Injil, last final Quran orders, all kind of religion faiths followers who is by birth Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, whole worlds, for guidance, reform for past, present, future generation, for sake of Allah. Save own self and your family losses and hell fire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جگہ جگہ کہتے ہیں وما ادراک، تم کیا سمجھے. اب یہ جو سمجھے تو یہ انیشل جو انسان کی نالج لینا شروع کرتا ہے، ایجوکیشن لیتا ہے، باہر لوگوں سے ملتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی جاتا ہے، پھر وہ کسی سے ملتا ہے، پھر اس کو وہ اچھا لگتا ہے، اس لڑکی کو لڑکا اچھا لگتا ہے، لڑکے کو لڑکی اچھی لگتی ہے،
پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوئی بات کر رہا تھا کہ شادی کے بعد اصلیت کھلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، شیطان بھی سب کے ساتھ ہے، اس کو سمجھیں۔ تو اگر لوگوں سے مل کے ان کے ساتھ زندگی گزار کے شادی کر کے بچے پیدا کر کے طلاق دے کے اس کے بعد الگ ہو کے پھر اگر پاگل خانے پہنچ کے جیل میں پہنچ کے بچے کی جان گنوا کے اور کاروبار میں نوکریوں میں فیل ہو کے سیکھنا تھا تو پھر اللہ نے قرآن کس لیے اتارا؟ یہ آپ کے سیکھنے کے نہیں، سمجھنے کے لیے کتنے سال نکل جاتے ہیں دنیا کو سیکھتے سیکھتے سمجھتے سمجھتے۔ تو یہ پچھلی جنریشن کو اللہ کہہ رہا ہے یوں کیوں پرانی امت میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے مخلصی دی، جو ظالم تھے وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جس میں عیش و آرام تھا۔ اب ابا اپنے عیش آرام کی طرف، اماں اپنے عیش، بچے اپنے خراب ہو گئے وہ اپنے مزے کے چکر میں، تو شیطان سب کو پاٹ پاٹ کر کے لے گیا۔ تو اس کو سمجھیں۔ تو آپ کو پوری نالج یہ 40 سال میں اللہ کہہ رہے ہیں میچور عمر ہے، جب تک آپ پورا قرآن نہیں سمجھیں گے آپ دنیا میں ٹھوکرے کھاتے رہیں گے۔ پورا قرآن سنیں سمجھیں اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کبھی بھی آ جائے، تو اللہ پوچھے گا جو میں نے پیغام بھیجا تھا وہ سنا سمجھا، اس پہ چلنے کی کوشش کی، تو آپ ہم کیا جواب دیں گے کہ ساری زندگی اپنی مرضی کی اور اپنے مزے کے پیچھے گزار دی اور وہ سمجھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، دل کی خواہشوں کے پیچھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اگر تمہاری بات نہ لیں تو سمجھو یہ دل کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، زیادہ ایکول مانتے ہیں اللہ کے برابر، وہ لوگوں کے دلوں میں شیطان میسج کرتا ہے کہ تم سے جھگڑا کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی ان سے جھگڑے اور ان کے کہنے پہ چلے، یعنی کہ اسی طرح کی حرکت کی، تو پھر تم بھی مشرک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کو سمجھیں، یہ باہر کچھ نہیں ہے۔ باہر جیسے آپ کو بڑے بڑے ہوٹل نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پلازا اور بڑے بڑے آفس، اور اندر ان کے کام کرنے کا کھانے کا برا حال ہے، سروس کا برا حال ہے۔ وہ امپروو کرنا تھا، اس نے وہ چمک دمک دکھائی، آپ جا کے پھنس گئے، پھر بل اتنا لمبا آپ کے ہاتھ میں۔ یہ انٹرنل دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے، دماغ کو ہدایت نہیں دیتا، تجربے پہ ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ دل کو انٹرنلی میسج بھیجتا ہے کہ بھئی یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سنو سمجھو، سب سے اوپر ہے۔ ابھی میں کوئی لکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو نہیں لکھا جا رہا تھا، تو اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ سارے جن اور انس مل کے لکھیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، اور سارے مل کے لکھیں تو اللہ کی، جیسا اللہ قرآن اللہ نے لکھا ہے ایسا کوئی ایک آیت نہیں لکھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ بڑے مزے سے اپنے فتوے دے دیتے ہیں، بڑے مزے سے اپنا تجربہ دوسرے، لیکن آپ کا تجربہ یونیک ہے، آپ کی نالج یونیک ہے، آپ کا دماغ دل کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جس کے دل منافق اسٹائل کے ہیں، مشرک اسٹائل کے، وہ بیچارہ پڑھے لکھے بغیر ادھر چلا جائے گا، اور سنے گا نہیں اللہ کی بات، تو وہ ساری زندگی منافقت میں، مشرک میں وہ اپنی زندگی ضائع کر دے گا۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ تو ہر دل کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت قیمتی ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا شادی کر کے فیل ہو کے، اس سے پہلے، اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے، یونیورسٹی کالج جانے سے پہلے اس کو سنیں سمجھیں پورا، پھر جو دل کرتا ہے شادی کرنی ہے، جو کرنا ہے کریں، ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ کریں، اور جو ہے وہ اللہ کے حکم اور سنت کا طریقہ سمجھ کے کریں کہ اس پیرامیٹر پہ اگر آدمی لڑکا اترتا ہے، اس لڑکی اترتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر اس اللہ کہہ رہے ہیں مشرک مرد مشرک عورت سے شادی نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لے۔ مشرک مرد مشرک عورت سے مومن غلام لونڈی لونڈا بہتر ہے، یعنی کہ مشرک پیسے والی ہو، خوبصورت ہو، لڑکا پیسے والا ہو، خوبصورت ہو، اگر وہ مشرک ہے تو اللہ منع کر رہا ہے شادی کرنے کا۔ پھر اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے سارے کام۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے نام پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیں گے رحمت آنا شروع ہو جائے گی، لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ تو یہ ینگ جنریشن کے لیے پیغام ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کی روشنی میں کاروبار کرے، نوکری کرے، شادی کرے، ماں باپ کی بات سنے، اور جو جہاں دوستوں میں جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، جو کرنا کرے، لیکن اس کی روشنی لینے کے بعد قرآن نور ہے زمین آسمان کا، نہیں تو دنیا میں اندھیرا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، خالی عرب کے لیے نہیں بھیجا۔ تو لہٰذا ابھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں دین تو پہنچ گیا ہے، لیکن وہ اس معیار کا نہیں ہے جیسا مدینہ میں اللہ کے رسول نے ٹرین کیا۔ جبریل امین نے اللہ کے رسول کو ٹرین کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹرین کیا، تو اس لیول کا نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، بس یہ سارے حکم ہیں اللہ کے، اس کو سمجھیں سنیں، اور اس کے دل کو، اپنے دل کو سنائیں تاکہ آپ بائی پاس سے بچ سکیں، آپ لوگوں کے کینہ بغض سے بچ سکیں۔
تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں. اور جو ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے, ہاں میں بات کر رہا تھا وما ادراک اللہ کہتے ہیں تم کیا سمجھے. تو ہر آدمی اپنے تجربے اپنے علم کی روشنی میں بات کو لیتا ہے, جو اس نے سنا سمجھا جو دیکھا جو زندگی میں ایکسپیرینس حاصل کیا وہ اس روشنی میں بات کر رہا ہے, وہ غلط نہیں ہے. لیکن یہ جو راستہ بتاتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جو راستہ بتاتے ہیں سب سے سیدھا اور سب سے اچھا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کون سب سے سیدھے راستے پہ ہے, یعنی کہ 3 راستے ہو گئے, کون سب سے سیدھے راستے پہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے, یعنی کہ ABC آ گیا. تو یہ ٹریول لمبا ہے, آپ تھوڑے سے مطلب غلط راستے سے جا رہے جاتے جاتے پھر آپ اللہ کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو ٹریک چینج کرنے پڑیں گے, تو پھر یہ آپ پھر کلوز ہو جائیں گے جب آپ کو نالج یہ پوری مل جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہدایت علم ایمان سب اللہ نے دینے ہیں, پڑھنے سے نہیں ملے گا, رٹے لگانے سے مفتی کے اور ڈگریاں لینے سے اور MBA اور ماسٹرز کا کورس کرنے سے آپ ان جنت کے امتحان کو پاس نہیں کر سکتے. یہ جنت کا امتحان ہے دنیا میں, جو پاس ہو گیا جنت, جو فیل ہو گیا جہنم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکون الحساب وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد اصحاب اجمعین. یہ حساب اس دن قائم ہوگا, تو ابھی پہلے سے لوگوں کا حساب نہیں کریں اور ناک نہ کریں. تو لہٰذا چلتے رہیں, اللہ کی ہدایت کی کتاب کو سنتے رہیں, سمجھتے رہیں, اپنے دماغ کو اپنے دل کو سمجھاتے رہیں کہ یہ حق ہے, سچ ہے, اور باقی دنیا میں سب جھوٹ ہے. جزاک اللہ.